تیرے وعدے اگر وفا ہوتے، تیرے وعدے اگر وفا ہوتے، ہم مزاجی سہی خدا ہوتے۔ جون ایلیا، 14 دسمبر 1931، 8 نومبر 2002۔ بر صغیر میں نمایاں حیثیت رکھنے والے پاکستانی شاعر، فلسفی، سوانح نگار اور عالم تھے۔ وہ اپنے انوکھے انداز تحریر کی وجہ سے سراہے جاتے تھے۔ وہ معروف صحافی رئیس امروہوی اور فلسفی سید محمد تقی کے بھائی اور مشہور کالم نگار زاہدہ حنا کے سابق خاوند تھے۔ جون ایلیا کو عربی، انگریزی، فارسی، سنسکرت اور عبرانی میں اعلیٰ مہارت حاصل تھی۔ جون ایلیا 14 دسمبر 1937 کو امروہہ، اتر پردیش کے ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد علامہ شفیق حسن ایلیا کو فن اور ادب سے گہرا لگاؤ تھا۔ اس کے علاوہ وہ نجومی اور شاعر بھی تھے۔ اس علمی ماحول نے جون کی طبیعت کی تشکیل بھی انہی خطوط پر کی۔ انہوں نے اپنا پہلا اردو شعر محض 8 سال کی عمر میں لکھا۔ اپنی کتاب شاید کے پیش لفظ میں قلم طراز ہیں: میری عمر کا 8واں سال میری زندگی کا سب سے زیادہ اہم اور ماجرا پرور سال تھا۔ اس سال میری زندگی کے 2 سب سے اہم حادثے پیش آئے۔ پہلا حادثہ یہ تھا کہ میں اپنی نرگسی انا کی پہلی شکست سے دوچار ہوا، یعنی ایک کتالہ لڑکی کی محبت میں گرفتار ہوا۔ دوسرا حادثہ یہ تھا کہ میں نے پہلا شعر کہا: چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، چاہ میں اس کی تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ جون اپنے لڑکپن میں بہت حساس تھے۔ ان دنوں ان کی کل توجہ کا مرکز ایک خیالی محبوبہ کردار صوفیہ تھیں۔ ان کے غصے کا نشانہ متحدہ ہندوستان کے انگریز قابض تھے۔ وہ ابتدائی مسلم دور کی تاریخ ڈرامائی صورت میں دکھاتے تھے، جس وجہ سے ان کے اسلامی تاریخ کے علم کے بہت سے مداح تھے۔ جون کے مطابق ان کی ابتدائی شاعری اسٹیج ڈرامے کی مکالماتی فطرت کا تاثر تھی۔ جون ایلیا کے قریبی رفیق سید ممتاز سعید بتاتے ہیں کہ ایلیا امروہہ کے صدرۃ المدارس کے بھی طالب علم رہے۔ یہ مدرسہ امروہہ میں اہل تشیع حضرات کا ایک معتبر مذہبی مرکز رہا۔ چونکہ جون ایلیا خود شیعہ تھے، اس لیے وہ اپنی شاعری میں جا بجا شیعی حوالوں کا خوب استعمال کرتے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک سے انہیں خصوصی عقیدت تھی اور انہیں اپنی سیادت پر بھی ناز تھا۔ سعید کہتے ہیں، جون کو زبانوں سے خصوصی لگاؤ تھا۔ وہ انہیں بغیر کوشش کے سیکھ لیا کرتے تھے۔ عربی اور فارسی کے علاوہ جو انہوں نے مدرسے میں سیکھی تھیں، انہوں نے انگریزی اور جزوی طور پر عبرانی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اپنی جوانی میں جون کمیونسٹ خیالات رکھنے کی وجہ سے ہندوستان کی تقسیم کے سخت خلاف تھے، لیکن بعد میں انہیں سمجھوتے کے طور پر قبول کر لیا۔ جون ایلیا نے 1957 میں پاکستان ہجرت کی اور کراچی کو اپنا مسکن بنا لیا۔ جلد ہی وہ شہر کے ادبی حلقوں میں مقبول ہو گئے۔ ان کی شاعری متنوع مطالعہ کی عادات کا واضح ثبوت تھی، جس وجہ سے انہیں وسیع مدح اور پذیرائی نصیب ہوئی۔ جون ایک انتھک مصنف تھے، لیکن انہیں اپنا تحریری کام شائع کروانے پر کبھی بھی راضی نہ کیا جا سکا۔ ان کا پہلا شاعری مجموعہ شاید اس وقت شائع ہوا جب ان کی عمر 60 سال کی تھی۔ نیازمندانہ کے عنوان سے جون ایلیا کے لکھے ہوئے اس کتاب کے پیش لفظ میں انہوں نے ان حالات اور ثقافت کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے جس میں رہ کر انہیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ ان کی شاعری کا دوسرا مجموعہ یعنی ان کی وفات کے بعد 2003 میں شائع ہوا اور تیسرا مجموعہ بعنوان گمان 2004 میں شائع ہوا۔ جون ایلیا مجموعی طور پر دینی معاشرے میں علی الاعلان، نفی پسند اور فوضوی تھے۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہوی کو مذہبی انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد وہ عوامی محفلوں میں بات کرتے ہوئے
تھوڑا احتیاط کرنے لگے۔ جون ایلیا تراجم، تدوین اور اس طرح کی دوسری مصروفیات میں بھی مشغول رہے، لیکن ان کے تراجم اور نثری تحریری آسانی سے دستیاب نہیں۔ فلسفہ، منطق، اسلامی تاریخ، اسلامی صوفی روایات، اسلامی سائنس، مغربی ادب اور واقعہ کربلا پر جون کا علم کسی انسائکلوپیڈیا کی طرح وسیع تھا۔ اس علم کا نچوڑ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی داخل کیا تاکہ خود کو اپنے ہم عصروں سے نمایاں رکھ سکیں۔ جون ایک ادبی رسالے انشا سے بطور مدیر وابستہ رہے، جہاں ان کی ملاقات اردو کی ایک اور انتھک مصنفہ زاہدہ حنا سے ہوئی، جن سے بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ زاہدہ حنا اپنے انداز کی ایک ترقی پسند اور دانشور تھیں۔ جنگ اور ایکسپریس میں حالات حاضرہ معاشرتی موضوعات پر لکھتی تھیں۔ جون کے زاہدہ سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوئے۔ 1980 کی دہائی میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد تنہائی کے باعث جون کی حالت ابتر ہو گئی۔ وہ پس مردہ ہو گئے اور انہوں نے شراب نوشی شروع کر دی۔ جون ایلیا طویل علالت کے بعد 8 نومبر 2002 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔